اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ ویاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ کی آیت 177 کے ذیل میں سلسلہ کلام جاری ہے کہ جس کے تعلق سے میں نے اب تک آپ کے سامنے اس کے ایک جز کا ترجمہ بھی کیا اور اس کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ مقصد اس آیت کا یہی ہے کہ جو رسمیں ہیں ان کی حیثیت علامت کی ہے، اس علامت میں ایک روح چھپی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جسم میں پھنس کے رہ جاؤ اور اس کی اصل روح تک نہ پہنچ سکو۔ قدرت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر شے جو قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے ایک ظرف قرار دیا۔ میوہ ہے تو اس کے اوپر ایک چھلکا قرار دیا، پھلوں کے اوپر چھلکا ہے، میووں کے اوپر چھلکا ہے۔ اخروٹ بہترین پھل ہے مگر اس کے اوپر ایک سخت چھلکا ہے جو اس کے اندر رہنے والے مغز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ اصل اہمیت تو مغز کی ہے تو چھلکا کیوں رکھا گیا؟ کہا چھلکا رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ اس مغز کی حفاظت کی جا سکے۔ تو دین کا بھی ایک جسم ہے اور اس کی ایک روح ہے، شریعت کا بھی ایک جسم ہے، شریعت کی ایک روح ہے۔ تو کوئی کہے کہ جب روح ہی سب کچھ ہے تو پھر اس کے جسم کو رکھا کیوں گیا؟ کہا اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس روح کی یاد دلائی جاتی رہے اور اس روح کی حفاظت ہو سکے۔ ہر روح ایک جسم چاہتی ہے علامت کے طور پر، مگر ہر جسم یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کی اصل اہمیت کو سمجھا جائے اور جانا جائے۔ میں ایک آدھ مثالیں اور دے دوں تاکہ بات نوجوانوں تک بھی پہنچ جائے اور بچوں تک بھی پہنچ جائے کہ عطر اور اس کی شیشی، اصل اہمیت عطر کی ہے مگر کوئی دنیا کا انسان شیشی کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیشی نہ ہوگی تو وہ عطر رہے گا کہاں؟ تو عطر کے لیے عطر بہت ضروری ہے، عطر مقصد ہے مگر شیشی وسیلہ ہے۔ تو اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو اس مقصد تک آپ کی رسائی کیسے ہوگی؟ بس یاد رکھیے کہ شریعت میں بھی جسم ہے شیشی اور اس کے اندر روح ہے وہ عطر کے جس کے لیے شریعت اتاری گئی ہے۔ کتنی بڑی جو ہے ہماری نادانی ہوگی کہ ہم جسم تک تو رسائی حاصل کریں اور روح تک رسائی نہ حاصل کریں۔ لیکن ہمیشہ ہوتا یہ آیا ہے کہ ہر مذہب کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس کے ایسے لوگوں نے کہ جو اس کو برباد کرنا چاہتے تھے انہوں نے جسم کو تو باقی رکھا لیکن اس کی روح کو سیکریفائز کر دیا اور قربان کر دیا۔ میرے دوستو، چاہے شریعت کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو اور یہاں تک کہ وہ سب سے قیمتی چیز جس نے ہم کو بچا کے رکھا ہے یعنی عزاداری امام حسین، عزاداری امام حسین کا بھی ایک جسم ہے اور اس کی بھی ایک روح ہے۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم جسم پر قناعت کر لیں اور ہم روح کو نہ بھول جائیں۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی علامات عزا ہیں یہ سب عزاداری کا جسم ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک روح چھپی ہوئی ہے۔ چند باتیں میں چاہتا ہوں ہاتھوں کو جوڑ کے کچھ انقلابی باتیں آپ کے سامنے کہہ سکوں
ایسی کہ جس سے آپ حضرات متوجہ ہو جائیں. اور میں اس بات کو جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مراسم عزا کی تخفیف کریں، کہ ایک ذرہ برابر بھی ہم تخفیف نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے مراسم عزا بزرگوں نے ہم کو بتائے ہیں وہ یہ سمجھ کے بتائے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد چھپا ہوا ہے. مثلا ظاہر ہے کہ میں بہت ہی حساس موضوع کو اٹھا رہا ہوں میرے دوستو. علم حضرت عباس علیہ السلام کتنی مقدس شے ہے ہمارے لیے، مگر یاد رکھیے کہ یہ علم، دیکھیے یہ علم کبھی لکڑی کا بھی ہوتا ہے، کبھی کپڑے کا بھی ہوتا ہے، سونے اور چاندی کا بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ سونے اور چاندی کا علم بھی اگر ہے تو وہ لکڑی کے علم سے زیادہ متبرک و مقدس نہیں ہو جاتا. یہ تو ہماری عقیدتیں ہیں کہ ہم چاندی چڑھا دیتے ہیں، سونا چڑھا دیتے ہیں. علم کی لمبائی پر بھی کمپٹیشن ہوتا ہے، خوب اونچا علم ہو، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ کہوں گا کہ جتنا اونچا عباس کا علم ہو اتنا ہی اونچا اس کے اٹھانے والے کا کردار بھی ہونا چاہیے. تب جو ہے وہ جسم عذابی سلامت رہے گی اور روح عذابی سلامت رہے گی. یہ حضرت عباس کا علم چاہے اتنا سا ہو، اتنا سا ہو، لیکن اس کی بھی ایک روح ہے حضور. اور اس کی روح کیا ہے کہ کوئی ظالم ہاتھ اس علم کو ٹچ نہ کر سکے، کوئی ظالم ہاتھ اس کو چھو نہ سکے، اس لیے کہ یہ مقدس علم ہے. اس علم کے ساتھ کچھ علامتیں جڑی ہوئی ہیں، کچھ یادگاریں جڑی ہوئی ہیں. یہ علم ہوا میں نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ جیسے ہی یہ علم سامنے آتا ہے واقعہ کربلا تازہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کسی کی پیاس جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کسی کی تمنائیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ مقدس مقصد جڑا ہوا ہے جس کی مقصد کے تحت یہ علم بلند کیا گیا تھا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا. وہ مقصد کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت کرنا. وہ مقصد کیا ہے؟ ظالم کو سماج میں ذلیل و رسوا کرنا، ظالم کے چہرے سے انسانیت کے نقاب کو الٹ دینا. تو آپ یاد رکھیے کہ اگر یہ چیزیں رہ گئیں اور ہم نے بہت اونچا علم اٹھایا تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اپنے دوستوں کے سامنے کہ ہم نے جسم عزاری کو تو سلامت رکھا لیکن روح عزاری کو بھول گئے. آپ دیکھیے کہ تعزیہ کتنی بڑی، تعزیہ خود ایک جسم عزا ہے. تعزیہ کیا ہے؟ لکڑی، کپڑے اور پیپر کا ایک سٹرکچر ہے. یہ جسم ہے، اس جسم کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان یادوں نے ہی اس تعزیے کو مقدس بنا دیا. کیوں مقدس بنا دیا؟ اگر وہ یاد نہ ہوتی تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ لکڑی جنگل سے آئی ہے، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ کپڑا دکان سے آیا ہے، ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ کاغذ دکان سے آیا ہے. لیکن جب یہ آ گیا اور ایک خاص اعتبار سے بنا دیا گیا تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں جڑ گئیں، ان چیزوں نے اس کو مقدس بنا دیا. دیکھیے قرآن کا جزدان ظاہر ہے کہ کسی دکان سے ہی وہ کپڑا آتا ہے، جس پر لکھا جاتا ہے کاغذ وہ کسی دکان سے ہی وہ کاغذ خرید کے آتا ہے. لیکن چونکہ وہ جزو قرآن بن گیا تو مقدس ہو گیا، جزو قرآن بن گیا تو مقدس ہو گیا، وہ کپڑا مقدس ہو گیا. ابھی تک بک رہا تھا لیکن اب جب قرآن سے منسوخ ہوا تو اس لائق ہو گیا کہ جیسے ہی ہمارے سامنے آیا ہم نے اسے چوم لیا. تو یاد رکھیے یہ ہم کپڑے کو نہیں چوم رہے ہیں، اس روح قرآن جس کی وجہ سے یہ مقدس ہوا ہے اس کو ہم چوم رہے ہیں. تو بس یہ تعزیے بہت مقدس ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ان تعزیوں کو ہم نے مقصد بنا لیا تو ہم نے مقصد عزاری کو بھول گئے. ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تعزیہ کس کے مزار کی علامت ہے، کس کے روزے کی علامت ہے، اور اس نے جان دی ہے تو کن بلند مقاصد کے لیے اس نے جان دی ہے. جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو یاد رکھیے پھر ہم جسم عزا کو بھی محفوظ رکھیں گے، ہم روح عزا کو بھی محفوظ رکھیں گے. اور ایک بات میرے سامنے سمجھ لیجئے حضور اور جاننے والوں اور میرے چاہنے والوں، میرے دوستوں، اس بات کو ایمانداری کے ساتھ سمجھ لو کہ کسی بھی دین میں مذہبی عمارت کی بلندی سے اس مذہب کی بلندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ پیسے سے ہر عمارت بلند کی جا سکتی ہے، بلکہ اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے کا کردار کتنا اونچا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ عمارت تو بلند بنا دی، ٹائلیں بہت چمک رہی ہیں، لیکن کیا ٹائلوں کی چمک انسان کے کردار میں بھی وہ چمک پیدا ہو سکی کہ نہیں پیدا ہو سکی؟ اس لیے کہ اگر وہ نہ پیدا ہو سکی تو یاد رکھیے کہ پھر ہم نے جسم کی حفاظت تو کر لی، روح کی حفاظت نہیں کی. اسلام کے ساتھ بھی تو یہی کھیل کھیلا گیا کہ دین اور دنیا کے ہر مذہب کے ساتھ یہ کھیلا گیا کہ جس مقاصد کے لیے وہ دین آتا تھا بعد میں ہوتا یہ تھا کہ انہی مقاصد کو فراموش کر دیا جاتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے گنوا دوں تاکہ میری بات اور زیادہ واضح ہو جائے. ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دین اس لیے آیا، متوجہ رہیے، دین کیوں آیا
دین، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پچھلے 2 سلسلہ کلام میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین اس لیے آیا کہ انسان کو دینے پر راضی کر دے. دین اس لیے آیا تاکہ انسان کو دنیا اور دولت دنیا سے ایک طرح سے اس کو فانی تصور کر سکے، انسان وہ تصور پیدا کر سکے کہ یہ دنیا اور دولت دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور انسان کی جو اس سے ہمیشہ سے ایک لالچ جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ حرص و طمع جڑی ہوئی ہے، انسان کو اس سے تھوڑا سا الگ کر سکے، دنیا اور دولت دنیا سے الگ کر سکے. اس لیے دین آیا. آپ یہ دیکھیے کہ ہر دین میں یہ ہوا کہ اسی دین کے ذریعے، دین آیا تھا تاکہ آپ کو آخرت کی یاد بھی دلائے، لیکن ہوا کیا کہ ہر مذہب کی داستان یہ ہے کہ اسی دین کو حصول دولت کا ذریعہ بنا لیا گیا، دولت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا. تو اب آپ بتائیے کہ دین کا مقصد فوت کر دیا کہ نہیں؟ دین آیا تھا اس لیے تاکہ آخرت کی یاد دلائے، اور ہوا کیا کہ دین کو وسیلہ بنا کے، دین کو سیڑھی بنا کے لوگوں نے اپنی تجوریاں بھر لی. اب آپ بتائیے کہ جتنے بھی بنو امیہ اور بنی عباس کے بادشاہ گزرے، جن کے خزانے بھرے ہوئے تھے، کس کے نام پہ خزانے بھرے ہوئے تھے؟ خزانے بھرے ہوئے تھے دین کے نام پہ، استعمال ہو رہے تھے ہوا و ہوس کے اوپر. تو آپ بتائیے کہ کیا یہ دین کا مقصد تھا؟ تو دین کا مقصد کچھ اور تھا اور بنا دیا گیا کچھ اور. اور یہ دیکھیے یہ بن گیا، دین کا مقصد قربان ہو گیا، نمازیں اسی طرح جاری ہیں، روزے اسی طرح جاری ہیں، حج ویسے ہی ہو رہا ہے، زکوٰۃ ویسے ہی ہو رہی ہے، خمس ویسے ہی ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیے ختم کر دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ رسم رہ جاتی ہے، روح رخصت ہو جاتی ہے. اور اسی کے لیے تو علامہ اقبال نے وہ مصرع کہا تھا، اور بہت سی باتیں یاد آتی رہتی ہیں بہرحال. اور مصرع پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موضوع ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، کہ رسم ازاں تو مسلمانوں کے اندر رہ گئی، لیکن روح بلالی اگر نہ رہی تو سمجھ لیجئے کہ اس اذان کی اہمیت وہ نہیں ہے کہ جو ہو سکتی تھی یا جو ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ دین کو حصول زر کا ذریعہ بنایا گیا. کہاں نہیں بنایا گیا؟ کس جگہ نہیں بنایا گیا؟ ہر جگہ حصول زر کا ذریعہ بنایا گیا. ہر جگہ ایکسپلائٹیشن کیا گیا، عوام کا ایکسپلائٹیشن کیا گیا، اور جو ہے وہ چیزوں کو بھر دیا گیا، مذہبی مقامات کو دولت سے بھر دیا گیا. کس کے نام پر؟ اس خدا کے نام پر کہ جس کو دولت سے کوئی تعلق نہیں، اس خدا کے نام پر کہ جو خود دولت نہیں چاہتا، اس خدا کے نام پر جو دیتا ہے کبھی لیتا نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر اس کے نمائندے لینے کے لیے راضی ہو گئے، اور ان کی جیبیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ اس میں چیزیں جاتی تو ہیں لیکن پلٹ کے کبھی باہر نہیں آتی. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. کسی مذہب و ملت پر کوئی حملہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن آپ ہر مذہب کو دیکھ جائیے کہ مذہبی نمائندوں نے مذہب کے نام پر عوام سے حاصل کیا کہ نہیں کیا، اور کس خدا کے نام پر لیا؟ اس خدا کے نام پر جس کو کچھ نہیں چاہیے، نہ اس کو سونا چاہیے، نہ اس کو چاندی چاہیے، نہ اس کو چڑھاوا چاہیے، نہ اس کو دودھ چاہیے، نہ اس کو شہد چاہیے، نہ اس کو روٹیاں چاہیے، نہ اس کو لڈو چاہیے. یہ سب تو قدرت نے کہا کہ یہ تو ہمارے بندوں کو دو، اس لیے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بندوں کو اس کی ضرورت ہے. لیکن تم بیٹھے ہوئے ہو اور تم ہمارے نام پر، ہمارا نام خدائی کے لیے آگے کر دیا ہے تم نے، لیکن خدائی کی آڑ میں تم خود خدا بننا چاہتے ہو. یہ ہوتا آیا ہے، اور ہر مذہب میں حضور یہ آیا. یہ نہ میں نے پہلی بات گنائی ہے، انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہا تو میں بہت سی ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مذہب جن کو مٹانے آتا ہے، اصل میں مذہب کے ذریعے اسی کو اس کا جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، اسی کا اڈا بنا دیا جاتا ہے، اسی کا مرکز بنا دیا جاتا ہے. تو مذہب آیا تھا کہ انسان کے اندر دنیا سے تھوڑی سی بے تعلقی پیدا کی جائے، یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا اور دولت دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا پرماننٹ ایڈریس نہیں ہے، تمہارا ٹیمپریری ایڈریس ہے. یہ بات مذہب بتا دینا چاہتا تھا، یہ مذہب جو ہے وہ انسانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہاں کی رہنے والی نعمتیں، یہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی نہیں ہیں، بلکہ ان نعمتوں کے بعد بھی ایک نعمتوں کا سلسلہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. تو تم ان نعمتوں کو قربان کر کے ان نعمتوں کو حاصل کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دنیا کو اپنے قربان کر کے دین کو حاصل کرو، نہیں، بلکہ جو دنیا قدرت نے تمہیں دی ہے اس دنیا میں دوسروں کے لیے گنجائش نکالو تاکہ اللہ تمہارے لیے گنجائش نکالے. تو ہوتا کیا تھا؟ ہمیشہ پہلا مقصد کیا کیا گیا کہ دنیا سے بے تعلقی ایک طرح کی جو ہے وہ پیدا کی جائے، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اسی کے ذریعے سے اپنے گھر بھرنا شروع کر دیے. اسی کے نام پر، چاہے وہ
جو ہے وہ چادر چڑھانے کے لیے نام پر ہو، چاہے وہ پیسہ ڈالنے کے نام کے اوپر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ چڑھاوا چڑھانے کے نام کے اوپر ہو، چاہے وہ چندہ دینے کے نام کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی نام پہ ہو، معاملہ سارا یہ ہے کہ جو خدائی نمائندہ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اسے رکھ لیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دین آیا تھا کہ اس چیز سے انسان کو آزاد کیا جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسی کے بندے بن کے، زر کے بندے بن کر کے اور دولت سمیٹنے کا ذریعہ مذہب کو بنا لیا۔ کوئی مجھے جواب دے اس بات کا کہ بنو امیہ کی جو خزانے بھرے ہوئے تھے تو کیا یہ اپنے باپ دادا سے وہ خزانہ لے کر کے آئے تھے؟ یہ تو اسی دین کے صدقے میں ان کو خزانہ ملا تھا کہ جس کو لوگوں کو بانٹنا تھا، لیکن وہ لوگوں کو نہیں بانٹتے تھے بلکہ اپنی ہوا ہوس کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ کوئی مجھے یہ بتائے کہ بنو عباس کا جو خزانہ تھا کیا یہ اپنے جو ہے وہ آباء و اجداد سے لے کر کے آئے تھے؟ یہ رسول اسلام کا طفیل تھا، اسلام کا صدقہ تھا کہ جو ان کو ملا تھا، لیکن وہ اس صدقے کا استعمال کس طرح سے کرتے تھے کہ عوام بھوکوں مرتی تھی اور وہ کرتے تھے۔ دنیا کے بڑے بڑی عبادت گاہوں، بڑے بڑے سینیگاگ، بڑے بڑے مندروں کی یہی داستان ہے کہ عوام بھوکی رہتی تھی، وہاں پہ لاکھوں لٹ رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے لٹ رہے ہیں؟ اس مقصد کو پامال کر کے لوٹے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے دوستو، ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور امید ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں گا۔ ایک اور مقصد ہے دین کا۔ میں دین کی اسپرٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ روح دین کیا تھی۔ دین آیا تھا سماج میں علم کو عام کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ دین کے پردے میں جہالت کو عام کیا گیا، جہالت کو عام کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ عوام اس لیے جاہل رہے تاکہ ہم عوام کو بے وقوف بنا سکیں۔ ہر مذہب کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے، میں جب بھی یہ کہہ رہا ہوں یہ سب باتیں، یہ فلسفہ تاریخ ہے، یہ صرف دین اسلام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر مذہب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہر مذہب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ جان جائے، وہ کچھ حاصل کرے، اس کے اندر جو ہے وہ شعور پیدا ہو جائے، اس کے اندر علم پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام کے سلسلے میں ماشاءاللہ بچہ واقف ہے کہ اسلام نے علم کے اوپر کتنا زور دیا۔ آپ سوچئے کہ جس علم کی ابتدا جو ہے وہ، جس دین کی ابتدا علم سے ہوئی ہو، کہ جس کے لیے پہلی آیت آئی ہو اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام پڑھو، جس کے نبی نے یہ کہا ہو کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، جس کے نبی نے یہ کہا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جس نے ایک سلسلہ ہے لامتناہی سلسلہ ہے علم کی اہمیت کے اوپر کہ آپ سمجھیے کہ حدیثی کتابوں میں سینکڑوں حدیثیں آپ کے لیے مل جائیں گی۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ تو وہ چیز ہوئی کہ جو سامنے رکھی گئی۔ آپ بتائیے کہ اسلامی سماج کا نتیجہ کیا ہے، اور آج مسلمان کس حالت میں ہے؟ آپ بتائیے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کس طرح سے، مجھے یہ کہنے سے بہت کوئی افسوس نہیں ہے یہ کہنے میں کہ آج مسلمان صرف چیزوں کا استعمال کرنے والا بن گیا ہے، کوئی چیز پروڈیوس کرنے والا نہیں۔ کیا یہ اس قوم کی اسپرٹ ہے کہ جس کے رہنما نے بتایا تھا کہ دیکھو تم دنیا میں اس طرح سے رہو کہ دنیا کے لیے ایسٹ بن کے رہو، دنیا کے لیے لائبلٹی بن کے نہ رہو؟ لیکن مسلمان دنیا کے لیے لائبلٹی بن گئے، دنیا کے لیے ایک ذمہ داری بن گئے، بجائے اس کے کہ مسلمان اتنا آگے ہوتے کہ وہ دنیا کو دے سکتے ہوتے۔ حضور دوسروں کی باتوں کو جانے دیجئے، یہ ممبر کہ جو ہم کو کس سے ملا ہے، یہ ہم کو ذکر حسین کے لیے ملا ہے، اور یہ ممبر جو ہم کو رسول سے ملا ہے، جو ہم کو جو ہے وہ جانشین پیغمبر سے ملا ہے، اور جس ممبر کے اوپر آ کر کے اس کا خطیب ممبر سلونی کہتا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ لیکن آج وہ ممبر اس اعتبار تک پہنچ گیا ہے کہ اس ممبر پر بیٹھنے والے لوگ جو بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال پوچھنے پر جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب بات ہے، جس کا رہنما اس منزل پر ہو کہ جو کہے کہ جو پوچھنا چاہو پوچھ لو، آسمان کی باتیں پوچھو یا زمین کی باتیں پوچھو، اس کے چاہنے والے جو ممبر پر آتے ہیں خطابت کرنے کے لیے، کم سے کم ان کی اتنی علمی صلاحیت تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر سوال ہو تو جواب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور میں کہوں گا، میں عوام سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنا بیدار مغز ہو کے سنیے کہ اگر کوئی بات کہے تو آپ بعد میں اس سے سوال کر سکیے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دوبارہ اسے ممبر پر جانے کا حق حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کس کی غلامی
کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی غلامی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کے سامنے کوئی سوال ایسا آیا ہی نہیں کہ جس کا جواب وہ نہ دے سکتا ہو، کوئی سوال اس کے سامنے ایسا کیا ہی نہیں گیا کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکتا ہو، بلکہ اور اس کے لیے کوئی سوال کی جگہ کا جو ہے وہ نہیں تھا، بلکہ کوئی مقام ہو، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ مصلی ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ منبر ہو، جس مقام پر جیسا سوال کیا گیا ویسا جواب دیا گیا۔ تو آپ بتائیے کہ آقا اس منزل پر اور غلام اس منزل پر، اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے دین کی اسپرٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، دین ہمیں کیا بنانا چاہتا تھا اور ہم کیا بن گئے۔ آپ بتائیے کہ اگر ہمارا رہنما خطیب منبر سلونی ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، آپ بتائیے۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہاں ہم جس منزل پر ہیں ہم بہت اچھے ہیں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم جس منزل پر ہیں ہم بہت اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی آپ نے صرف اپنے دین کی توہین نہیں کی، اپنے رہنماؤں کی بھی توہین کی ہے۔ اس لیے کہ جس کے رہنما ایسے ہوں اس کے چاہنے والے ایسے ہوں، جس کے رہنما ایسے ہوں اس کے ماننے والے ایسے ہوں، کہ یہ جو ہے وہ اس کی حالت ہو گئی ہو کہ آج منبر سے علم کے بجائے جہالتیں بانٹی جا رہی ہیں، علم کے بجائے جو ہے وہ ان کو جذباتیت کی طرف اس طرح سے لگا دیا گیا ہے کہ آج ہماری قوم کے پاس جذباتیت کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے، اور جوش کے بجائے یعنی ہوش کے علاوہ جوش کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا ہے، اور ہم ہر چیز کو جوش کے آئینے میں دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے کہ قرآن کی یہ آیت ہم کو جھنجھوڑ کے کہہ رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں وہ کچھ ایسے مضامین بھی آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو غور طلب ہیں ہمارے لیے۔ ہم ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا چاہتے ہیں کہ بہت سی باتیں میٹھی بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ کڑوی باتیں بھی انسان کو اس لیے لینا چاہیے کیونکہ اگر کڑوی باتیں نہیں سنیں گے تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی، اصلاح معاشرہ ہوگا کیسے؟ کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسم کے پیچھے نہ بھاگو۔ خود قرآن اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ رسم کے پیچھے نہ بھاگو۔ قرآن کی تلاوت ایک رسم ہے، قرآن کو سمجھنا اس کی اسپرٹ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو۔ ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم اسے جو ہے وہ ایک بہترین سی جلد میں جو ہے وہ باندھ کر کے اپنے گھر میں رکھ دو۔ ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اسے جو ہے اچھے سے جزدان میں لپیٹ دو۔ ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اسے بیٹیوں کے لیے جہیز میں دے دو۔ ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اسے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ جب کوئی نکلے تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ کوئی سفر کرے تو کوئی بڑی بوڑھی کوئی عورت آ کر کے اس کے نیچے سے نکال دے۔ ہم نے اس لیے بھی نازل نہیں کیا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو تم اسے ہوا دو۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہوش والے کو قرآن کی ہوا دیتے۔ اس لیے بھی نازل نہیں کیا، مقصد نازل کرنے کا یہ نہیں ہے کہ جب کسی کا عالم احتضار ہو جائے، جب مرنے کا وقت آ جائے تو تم اس کے سامنے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھنے لگو۔ اس لیے کہ اس سے بہتر تھا کہ سورہ یاسین اس وقت تم پڑھتے جب تمہارے اندر زندگی کی رمق باقی تھی، جب تمہارے اندر زندگی تھی۔ اب تم جا رہے ہو، مجھے ان چیزوں سے انکار نہیں ہے، یہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں کہ جو ہے وہ مرتے وقت جو ہے سورہ یاسین پڑھنا بھی صحیح ہے، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دینا بھی صحیح ہے، قرآن کے نیچے سے جانا بھی صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر مین بات یہ ہے کہ مقصد قرآن کیا ہے؟ تو مقصد قرآن خود بتا رہا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کس منزلت کی کتاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مقصد قرآن، روح قرآن یہ ہے کہ معاشرے میں وہ آ جائے۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ دنیا نے قرآن کو کیا بنا دیا؟ قرآن کو معاشرے سے الگ ہٹا دیا، زندگی میں نہیں بلکہ قبرستان کی چیز بنا دیا کہ جب بے ہوشی نازل ہو، جب بیماری نازل ہو، جب موت نازل ہو تب قرآن کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ بلکہ قرآن یہ کہتا تھا کہ جیسے ہی بچہ تمہارے یہاں پیدا ہو تب سے ہمارا کام شروع ہونا چاہیے، تاکہ انہی خطوط کے اوپر اس کی تربیت ہو سکے، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ قرآن یہ نہیں چاہتا کہ آپ تم کو ایک تنگ نظر انسان بنا دے، قرآن یہ نہیں چاہتا کہ تم کو ایک فرقہ پسند انسان بنا دے، قرآن یہ نہیں چاہتا کہ تم کو دوسروں سے نفرت کرنے والا بنا دے، قرآن یہ نہیں چاہتا کہ تم کو ایکسٹریمسٹ بنا دے، قرآن یہ نہیں چاہتا کہ تم کو تنگ نظر بنا دے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ تم کو ایک وسیع النظر بڑا انسان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرے، تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ اچھا انسان ہوتا کیسا ہے، ایسا انسان ہوتا کیسا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو قرآن کے تعلق سے بھی اسی طرح سے گفتگو ہوگی کہ قرآن کی اسپرٹ کیا ہے، جس طرح سے آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت کی اسپرٹ کیا ہے اور دین کی اسپرٹ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، دین کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ عالم بنیں، دوسرے کے کہے ہوئے پہ نہ چلیں بلکہ خود فیصلہ کریں۔ اور آپ یاد رکھیے کہ دوسرے کے کہے ہوئے، دوسرے کے کہے سنے دین پہ عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، چاہے فیصلہ لینے میں دیری ہو جائے۔
لیکن آپ خود فیصلہ کریں، آپ کا ضمیر فیصلہ کرے۔ قدرت نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اور اس عقل کی توہین ہے کہ عقل ہوتے ہوئے ہم اپنی فکر کو کسی دوسرے کا غلام بنا دیں۔ قدرت یہ نہیں چاہتی، اور یہ انسانیت کی توہین ہے کہ انسان جس کے پاس عقل ہو وہ دوسروں کا غلام بن جائے۔ تو قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تم خرچ کرو۔ اور دیکھیے یہاں پر جو خرچ ہے اس آیہ کریمہ میں، وہ خرچ شرعی خرچ نہیں ہے۔ کیوں شرعی خرچ نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیے ابھی بعد میں یہ آ رہی ہے بات کہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ تو جب زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ مال دینے کی بات آ رہی ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ واجب زکوٰۃ اور ہے، شرعی زکوٰۃ اور ہے، اور لوگوں کی مدد کرنا اور ہے۔ تو یہاں پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مت سوچ لینا کہ تمہیں مشرق و مغرب کی طرف جو ہے وہ چہرہ گھما لینے سے ہم تم سے راضی ہو جائیں گے، بلکہ راضی ہم تم سے تب ہوں گے جب تم معرفت حاصل کرو گے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو گے، دنیا کی معرفت حاصل کرو گے، اور اس کے بعد تمہارے دل میں اس کے نتیجے میں ایسا دردمند دل پیدا ہو جائے گا کہ تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ اب مدد کون سی؟ صرف یہ مدد نہیں کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اتنا عشر آ رہا ہے، اتنی زکوٰۃ آ رہی ہے، اتنا خمس آ رہا ہے، اتنا فطرہ آ رہا ہے، نہیں، اس کی بات بعد میں آ رہی ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ پہلے تم انفاق کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم تم سے کہیں کہ تمہارا اتنا سہم امام ہوا اور اتنا سہم سادات ہوا، نہیں، یہ تو بعد کی منزل ہے۔ پہلے تو تم انسانیت کے لیے خرچ کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ تو میں پھر یہ کہنا چاہوں گا، ہر بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر اور کون سا موقع آئے گا کہ جب پوری انسانیت مصیبت میں گرفتار ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال دے اور دیکھے کہ آج قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ دیکھیں تم کون تم میں سبقت حاصل کرتا ہے دوسروں کی مدد کرنے میں۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے حضور، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان دن بھر محنت کرے، محنت مزدوری کر کے اور جو کچھ کما کر کے لائے اس میں دوسروں کا حق تسلیم کر لے۔ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ کمایا وہ میرا ہے، جو کچھ کمایا وہ میرا ہے، لیکن نہیں، دین نے ہم کو یہ سکھایا کہ جو کچھ کمایا وہ تمہارا ہے، لیکن سب کا سب تمہارا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا دوسروں کا بھی حق ہے۔ اور یہ کس بات کا تقاضا ہے؟ اس لیے کہ تم ایمان لانے کے بعد تمہاری دولت تمہاری نہیں ہے، اس کے لیے تم اپنے بچوں کا بھی حق ادا کرو، اپنی عورتوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کا بھی حق ادا کرو۔ سماج کے بارے میں سوچو۔ اگر تم نے سماج کے بارے میں نہیں سوچا، اگر تم نے معاشرے کے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر تم اسی حیوانیت کے دروازے پہ رہ جاؤ گے، اسی در پہ رہ جاؤ گے، اسی سطح پہ رہ جاؤ گے جس سے اسلام تم کو اٹھانا چاہتا ہے۔ بلیک مارکیٹنگ کیوں حرام ہے اسلام میں؟ ہولڈنگ کیوں حرام ہے اسلام میں؟ آپ بتائیے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم نے ایک جو ہے وہ اناج اپنے گھر میں جمع کر لیا، تو انفرادی حیثیت سے تو یہ کام جائز ہے، لیکن اگر سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کام ناجائز ہے، اس لیے کہ جب آپ نے مال جمع کر لیا تو دوسروں کے لیے کیا رہ گیا؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ، ہاں اپنے استعمال کے لیے چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے رہنما ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ضرورت کے لیے بھی چیزوں کو نہیں رکھا۔ آپ حضرات اس واقعے سے بہتر واقف ہیں، یہاں پہ میں چاہتا ہوں اشارتاً کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک مرتبہ جب مدینے میں قحط پڑا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بازار کا آج کیا حال چل رہا ہے؟ تو کہا کہ فرزند رسول، مارکیٹ میں اس وقت غلہ بہت مہنگا ہو گیا ہے، اور چونکہ قحط پڑا ہوا ہے غلہ بہت مہنگا ہو گیا اور آئندہ نہ جانے کتنا اور مہنگا ہو جائے۔ تو لیکن غلام یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے سال بھر کا غلہ لے کے محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھیے، مسلمان کے لیے اپنے کھانے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سال بھر کا غلہ محفوظ کرنے کا حق دیا گیا۔ اسے ہولڈنگ نہیں کہا گیا۔ ہولڈنگ اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ بازار کا پورا مال لے کے جمع کر لیں اور اپنی مرضی کے حساب سے بیچیں، وہ ہولڈنگ ہے۔ لیکن امام جعفر صادق السلام نے کہا کہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ جتنا مال تم نے نکالا ہے، جو خریدا ہے، وہ سب جا کے بازار کے بھاؤ سے بیچ ڈالو۔
وہ غلام حیران رہ گیا، فرزند رسول اگر آج ہم نے بیچ دیا تو کل ہم کھائیں گے کیا؟ کل ہمارے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل یہی غلہ ہمیں دوگنے دام پہ خریدنا پڑ جائے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مسلمان تو مصیبت میں مبتلا ہوں اور ہمارے گھر میں سال بھر کا غلہ رکھا ہو۔ اب میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جب میں اپنا پورا غلہ جو ہے وہ بازار میں بیچ دوں گا تو میں تمام مسلمانوں کے برابر ہو جاؤں گا۔ جو تمام مسلمانوں پہ گزرے گی وہی میرے اوپر گزرے گی۔ جس طرح سے وہ مصیبتوں کا سامنا کریں گے اسی طرح سے ہم مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اسلام کے اندر افرادی انفرادی طور پہ گنجائش موجود ہے، لیکن جو ہمارے رہنما ہیں وہ اپنے کردار کو اتنی بلندی پہ لے جا کے رکھ دیتے ہیں کہ جہاں پر صرف ان کی طرف نگاہیں دیکھنے میں نگاہیں خیرہ کرنے لگتی ہیں کہ یہ کس بلندی پر اپنا میں عمل رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ہے اسے بھی لے جا کے بیچ دو تاکہ ہم امت کے سکھ دکھ میں شامل ہو جائیں۔ قائد وہ نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف جو ہے، یا لیڈر وہ نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ نیتا وہ نہیں ہے کہ جو خود بلندی پر رہے عوام پستی میں رہیں، بلکہ لیڈر وہ ہے کہ جو عوام کے سکھ دکھ میں شامل ہو جائے اور وہ یہ دیکھے کہ جو ہے وہ عوام کیسے رہ رہے ہیں ویسے ہی ہم رہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم جن کو اپنا رہنما کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ چاہنے والوں کو شامل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو کیا کہا تھا امام نے؟ ایسے خاص موقعوں پر اپنے چاہنے والوں کو امام نے یاد کیا۔ کون سا موقع ہے؟ کہ جب رخصت آخر کے لیے آئے زخموں سے چور سید سجاد کے سامنے، اور سید سجاد کا شانہ ہلایا گیا اور کہا گیا کہ بیٹا کیا غش میں پڑے ہو، دیکھو باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے گھبرا کے جو ہے وہ آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے جس کے جسم پہ اتنے تیر لگے ہیں جیسے ساہی کے بدن پر کانٹے، اور پورا جسم خون سے تر ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے بیٹا سید سجاد کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا سید سجاد کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد چیخ مار کے رونے لگے، بابا یہ آپ ہیں؟ اگر آپ ہیں تو چچا عباس کہاں گئے؟ بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ تو کہا کہ بیٹا یہ زیادہ سوال نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ اب یا تو مردوں میں تم باقی ہو یا میں باقی ہوں، اور کوئی باقی نہیں ہے۔ مجھے اس وصیت سے اس وقت مجھے وصیت بتانا منظور نہیں، بلکہ یہ بتانا منظور ہے کہ جب امام وصیتیں کر چکے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بیٹا سید سجاد جب تم قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر، کہاں آقا اور کہاں غلاموں کو سلام؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو عالم تھا کہ جب حبیب آئے تھے اور جناب زینب نے سلام بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ کہاں یہ غلام اور کہاں شہزادیوں کا سلام؟ آج اہل بیت پر وہ وقت آ گیا۔ تو خدا کی قسم یہ حسین ہیں کہ جو کسی موقع پر اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتے۔ اور ایک مرتبہ جب جملہ کہا اس کے بعد صرف پہلے یہ کہا کہ ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور بیٹا سید سجاد یہ بھی کہہ دینا کہ کاش تم کربلا میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں علی اصغر کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا، کس انداز سے میں پانی مانگ رہا تھا۔ اور آخری جملہ جو کہا ہے وہ عجب قیامت کا ہے کہ بیٹا میرے چاہنے والوں سے، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پئیں تو اپنے اس مظلوم امام کی پیاس کو یاد کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ حسین ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کو اس منزل پہ بھی نہیں بھولے۔ تو اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کوئی حسین کا چاہنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو ٹھنڈا پانی پیے اور حسین کی پیاس کو نہ یاد کرے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی پیاس تھی؟ یہ ایسی پیاس تھی حسین کی پیاس کہ جس پیاس کی پھر کوئی نظیر نہ مل سکی کہ جوان بیٹا علی اکبر جب منہ میں زبان دیتا ہے تو یہ کہہ کے نکال لیتا ہے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ جو ہے وہ سوکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اسی سوکھی ہوئی زبان کے ساتھ امام حسین میدان کربلا میں چلے گئے۔ سید سجاد دوبارہ غش کے عالم میں چلے گئے۔ اب سید سجاد کو نہیں پتا کربلا میں کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ اللہ اکبر، قیامت کربلا میں سید سجاد کی آنکھ تو تب کھلی جب جناب زینب نے ایک مرتبہ دوبارہ شانہ ہلایا، اے بیٹا ذرا آنکھیں تو کھولو، دیکھو زمین کربلا کیوں ہل رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ پھر بیمار غش سے چونکا اور کہتا ہے پھوپھی اماں آپ نے مجھے کیوں جگایا؟ کہا کہ بیٹا دیکھو زمین کربلا ہل رہی ہے، سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں۔ کہا پھوپھی اماں تو ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا، سید سجاد نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ پھوپھی اماں کچھ
نظر نہیں آتا، بس آواز آ رہی ہے تو جنگی باجوں کی آواز آ رہی ہے اور گرد و غبار کی آواز آ رہی ہے۔ ناگاہ سید سجاد کی نگاہیں ایک منزل کی طرف ٹھہر گئیں اور ایک مرتبہ جب غور سے دیکھا تو اپنے سر سے عمامے کو پھینک دیا۔ اے پھوپھی اماں، میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں کہ نوک نیزہ پر میرے باپ کا سر ہے کہ جو نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا ہے۔ پھوپھی اماں، ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا مارے گئے، ابھی بیویوں میں گریائی ہو رہا تھا کہ اشقیاء آگ لے کر کے آ گئے۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری خیمہ بچا تو ایک مرتبہ جناب زینب آئی، بیٹا اب تم امام وقت ہو۔ اللہ اکبر! دیکھیے جناب زینب کو کیا یہ مسئلہ شریعت معلوم نہیں تھا؟ خدا کی قسم سب معلوم تھا، سب کچھ جانتی، دنیا کو دکھانا منظور تھا کہ دیکھو ایک حسین چلا گیا تو دوسرا حسین ہماری صفوں میں موجود ہے۔ اے بیٹا سید سجاد، اب تم امام وقت ہو، بتاؤ ہم خیمے میں رہیں یا باہر نکلیں؟ بس ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں آپ باہر نکلیے۔ تاریخ کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ساری بیویاں تو خیموں سے نکلیں لیکن زینب بھائی کی امانت کو اپنے دوش پہ لاد کے سید سجاد کو لے کر نکلیں۔ یہ صرف بھائی کی امانت نہ تھی، یہ اسلام کی امانت تھی، یہ امامت کی امانت تھی جس کو لے کر کے زینب جلتے ہوئے خیام سے نکلیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے اموات مومن و مومنات کی مغفرت فرما دے، پالنے والے ہماری اس عزاداری کو ذکر حسین کو قبول فرما لے، ہماری عزاداری کو ہماری کردار سازی کا وسیلہ قرار دے۔ پالنے والے ہم تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے اور جھولیوں کو پھیلا کے دعا کرتے ہیں۔ پالنے والے یہ مہلک بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں رکھا ہے، پالنے والے اس کو نیست و نابود فرما دے۔ پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں اس بیماری کے باعث، پالنے والے ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پالنے والے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس بیماری کے باعث، پالنے والے ان کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے جو لوگ تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے، امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والے دنیا کے جس کونے میں ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔